پروگرام آج اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم ناز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عصر حاضر میں بہت سے سوالات ہیں جو اسلامی ریاست سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ انہی سوالات کا جواب حاصل کریں۔ ڈاکٹر اسرار، سب سے پہلے میں آپ سے اپنا سوال کرنا چاہوں گی کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسی بنیادی سوال سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ تھیو ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی، اور اسلامی ریاست میں ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، تو ڈیموکریسی سے بنیادی طور پر علیحدہ ہو گئی۔ تھیوکریسی سے مراد ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، کوئی برہمنزم نہیں ہے۔ تھیو ڈیموکریسی اس اعتبار سے کہ اس میں امتزاج ہے، اصول دین کے ہوں گے، اسلام کے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہوں گے، لیکن اس دائرے کے اندر ایک ڈیموکریسی ہوگی جس کو کہ قرآن کہتا ہے امرہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے تو وہاں گویا کہ اللہ نے یہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ امرہم ہے، امرہم شورا بینہم، وہ آپس کے اندر شورا ہی کے ذریعے سے پھر امرہم کا تعین کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میری رائے چلے گی، ہر حال میں میری بات مانی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ کہ امرہم شورا بینہم۔ اب اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ کارڈینل پرنسپلز کیا ہیں اسلامی ریاست۔ نمبر 1، ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، ان الحکم الا للہ۔ ساورنٹی عوام کی نہیں ہے، ساورنٹی کسی شخص کی نہیں ہے، ساورنٹی اللہ کی ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی اس حکومت کے اختیار میں کسی کو شامل کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں ساورنٹی کی بجائے ایک اصطلاح مولانا مودودی نے وضع کی اور وہ بہت صحیح تھی، وائس ریجنسی، لیکن انہوں نے کہا تھا پاپولر وائس ریجنسی۔ پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں پاپولر وائس ریجنسی، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں کوئی لیجسلیشن یہ طے ہوگا، کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر لیول پر، اگر مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے یا آپ نیچے ڈسٹرکٹ لیول پر چلے آئے ہیں یا کاؤنٹی لیول پر جائیں، کسی لیول پر نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اور سنت۔ اچھا، یہ دونوں باتیں پاکستان میں اچیو ہو چکی ہیں تھیوریٹیکلی۔ تیسرے یہ کہ اب یہ سوال کہ کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، who will do it؟ کیا علماء کا بورڈ بنے گا؟ ہمارے شروع میں ایک علماء بورڈ بنایا گیا، سوال پیدا ہوا کہ اگر ان کی بات بائنڈنگ ہو گئی تو پھر تو اس کا مطلب تھیوکریسی بن گئی، جیسے کہ اس وقت جو ہے ایران کے اندر۔ پھر یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی، اس کی بھی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے سوائے سفارش کے، وہ کرتی رہے اور اس کی سفارشوں کے انبار لگ کر رہ گئے ہیں، وزارت مالیات ہو، وزارت قانون ہو، اس کے اندر، لیکن وہ عمل کسی پر نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے شکل یہ ہے کہ جدید ریاست کے مطابق یہ جوڈیشری کے حوالے ہونا چاہیے۔ دستور میں یہ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت، اور دستور کی جو ہے کسٹوڈین وہ ہائر جوڈیشری ہے، وہاں جا کر کوئی بھی شخص وہ مقن نہ کرے گی، لیکن ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ we can knock the door of the court، ہاں کہ جناب یہ پورا قانون یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے، let me prove my point۔ پھر وہاں پر جورس کاؤنسلز آ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے علماء آ سکتے ہیں، دانشور آ سکتے ہیں، بحثیں ہو سکتی ہیں، گفتگویں ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، لیکن طے پھر فیصلہ اس کا بائنڈنگ ہو۔ نمبر 4 وہ بات جو آپ نے پوچھی، غیر مسلم جو ہے اسلامی ریاست میں پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، فل سٹیزن نہیں ہے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد ہے قرآن اور سنت، وہ نہ قرآن کو مانتے نہ سنت کو مانتے، تو ظاہر بات ہے کہ لیجسلیٹو پروسیس پہ ان کو کیسے شریک کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ریاست ایکسپینڈ کرے اور پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم ہو۔ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس پالیسی کو سبسکرائب کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا انہیں ہم دیں گے ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی حیثیت۔ ان کا پرسنل لا جو ہے پورا آزاد ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، ان کے جو معبد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی، ان کو اپنے بچوں کو تعلیم اپنے مرضی کے مطابق دینے کا حق ہوگا، کاروبار میں، پروفیشنز میں، ہر ایک میں وہ آ سکتے ہیں، فوج میں بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، لیکن لیجسلیچر میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی علیحدہ باڈیز بنا دی جائے گی، وہ الیکٹ کریں اپنے نمائندے، تاکہ ان کے جو پرابلمز ہوں ان کو کبھی وہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہیں اور حکومت ان سے بات چیت کرنا چاہے تو ان کے لیے وہ باڈیز فراہم ہوں۔ غامدی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اسلامی ریاست کے نقطے چند سمرائز کر کے ہمارے
اسلامی ریاست کے لیے جو اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان جس طرح اپنی انفرادی زندگی میں اس کے پابند ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کریں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اس کے پابند ہیں۔ اگر اللہ اور رسول نے کوئی حکم اجتماعی زندگی کے بارے میں دیا ہے تو اس سے نہ ان کا کوئی حکمران انحراف کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی پارلیمان انحراف کر سکتی ہے۔ وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اسے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ اصول قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست کوئی استبدادی ریاست نہیں ہے، اس میں کوئی برہمن نہیں، کوئی پوپ نہیں ہے، کوئی خاندان کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی ذل الہی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک جمہوری ریاست ہے۔ اس میں تمام معاملات امرہم شورا بینہم کے اصول پر طے ہوں گے، اور اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہوگا تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے گا۔ یہ معاملہ تمام امور میں ہوگا، یہاں تک کہ دین کی تعبیر کے معاملے میں بھی اکثریت ہی کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ فصل نزاعات کا ایک طریقہ ہے۔ وہ چیز قانون بن جائے گی، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو لوگ اختلاف کریں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، وہ اس کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست عدل اجتماعی کو سوسائٹی میں قائم کرنے کی پابند ہے۔ اس کو ہر حال میں میرٹ کی بالادستی قائم کرنی ہے، اور تمام معاملات میں اس کو انصاف کو آخری درجے میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ تم تمام امانتیں حقداروں کے سپرد کرو، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ چوتھا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ریاست کی کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ دینی ذمہ داریاں سورہ حج میں اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ اس میں نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ بھلائی کی تلقین کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور پانچواں اور آخری اصول یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ریاست میں مسلمان کی حیثیت سے شریعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ وہ اسلام قبول کرے گا، وہ نماز کا اہتمام کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 3 شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر اس کے اور کسی بڑے سے بڑے مسلمان کے حقوق میں قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پھر وہ دین کے معاملے میں تمہارے برابر کے بھائی ہوں گے، اخوت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب صاحب، یہ تو اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ 3 شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر کوئی اور مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ جزیہ وغیرہ کا اگر کسی جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے دہرا کر بیان کیا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے گی۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی ریاست کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ریاست ان اصولوں کی پابند ہے تو اسلامی ریاست ہے، اور اگر ان سے انحراف کرتی ہے تو وہ پھر اسلامی ریاست نہیں۔ جاوید صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے اس کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آج کل ایک ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے وہ چل رہا ہے مسئلہ، اور اس سے پہلے طالبان کی طرف سے بھی اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے تھے جس پہ لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں اس کا دائرہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو کچھ فرمائیں گے جاوید غامدی صاحب، اس پر بھی پھر آپ مجھے کمنٹ کرنے کا حق نہیں۔ جی آپ بالکل اپنا۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو 5 اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، اختصار اور اجمال کے اعتبار سے تو ان پر اتفاق ہے، لیکن بعض چیزوں میں شدید اختلاف ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اگر ہوگا دین کی تعبیر کا، کیونکہ کتاب و سنت فائنل ہے، سپریم لا ہے، ان کی تعبیر ہوگی تو یہ نہیں کہ میجورٹی کا فیصلہ اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، اس لیے کہ ٹیکنیکل ایشو ہے۔ میجورٹی تو نان ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آیا اس نے قرآن مجید کی صحیح تعبیر کی ہے، غلط تعبیر کی ہے، اور قرآن کی تعبیر جو ہے سنت رسول کے ساتھ ہوگی، پھر خلفائے راشدین کا تعامل جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ یہ کوئی دین آج نہیں ٹپکا ہے، قرآن کو آج نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے، بڑی شاندار تاریخ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ تعبیر جو ہے وہ حدود کے اندر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ میدان نہ تو پبلک کا میدان ہے، وہاں تو ڈیماگوگس جو ہیں وہ لوگوں کو کھینچ کر لے جائیں گے،
اس کا میدان عدالت کا میدان ہے جہاں ٹیکنیکل ایشوز طے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب اسلامی نظام کے نفاذ کا مسئلہ آتا ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کیا انٹرپریٹ کیا گیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ دین ہے تو اسے کس سطح پہ جا کے نافذ کرائے گی. مثال کے طور پر یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بات کہ خواتین کا پردہ بعض لوگوں کے نزدیک اگر لازمی ہے تو گورنمنٹ کیا اسے لازماً امپوز کرائے گی؟ دینی ذمہ داری امپوزمنٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اگر طے یہی ہوتا ہے کہ یہ دین کا تقاضا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اسے نافذ کرنا ہے. اس کے اندر تو پھر کوئی شک و شبے کی بات نہیں. البتہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ دین کے اندر لازم ہے یا نہیں ہے. اچھا، یہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر اس کا ایک اولن تو فیصلہ ہو جائے گا پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ نے طے کر دیا کہ نہیں. وہی بات تو جاوید صاحب کہہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد اس کے خلاف استغاثے کا حق حاصل ہوگا ہر شہری کو کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے. یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے فیڈرل شریعت کورٹ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ ہوتی ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر پروویژن ہے نو لیجسلیشن کین بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ تو اس کے ضمن سے وہاں پر جا کر رجوع کیا جائے گا. کورٹ کے اندر میدان ہے کہ وہاں بحث کی جائے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر. سپلٹنگ آف دی ہیئر بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ وہاں فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ پھر لازم ہے. تو اس کا ہر شہری کو انفرادی طور پر حق حاصل ہے؟ بالکل حق حاصل ہوگا، ہر شہری کو حق حاصل. ہر شہری کو جیسے اپنے بنیادی حقوق جو ہیں شہریت کے ان کے ضمن میں کہیں بھی دست اندازی ہوتی ہے تو ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ دستور نے مجھے یہ حق دیا ہے اور جو ایگزیکٹو ہے جو حکومت ہے اس ملک کی وہ میرے اس حق کو پامال کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا جاوید صاحب، آپ کے اسی حوالے سے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں جو بالکل ایک کلیئر، چونکہ ایک مسئلہ آ گیا ہے اس کو چاہتے ہیں کلیئر کرا دیں. خواتین کا چونکہ طالبان کے دور میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ خواتین کا اگر وہ طالبان نے یہ سمجھا کہ برقع پہنانا لازمی ہے تو گورنمنٹ، اسلامی گورنمنٹ، آج کی اسلامی ریاست امپوز کرائے گی. ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کرائے گی. جی میرے نظر تو قرآن مجید نے اس کا بالکل واضح جواب دے دیا ہے. آپ قانون کی سطح پر صرف 2 دین کے ایجابی احکام ہیں جن کی پابندی کرا سکتے ہیں، ایک نماز اور دوسرے زکوٰۃ. باقی تمام معاملات میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فخلوا سبیلہم. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پردہ دین کا حکم ہے، داڑھی دین کا حکم ہے، تو یہ تبلیغ و تلقین کا موضوع ہے. ریاست قانون کی سطح پر، اگر مجھے اجازت دیں میں اپنی بات پوری کر لوں، ریاست قانون کی سطح پر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتی. باقی تمام امور میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہوگا، جتنے بھی امور ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان دونوں ایجابی احکام کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور پھر یہ حکم دیا ہے کہ فخلوا سبیلہم. اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے یہ حدود معین کر دیے ہیں، ورنہ تو حکومت ہر طرح کی تعبیرات کو سوسائٹی کے ایک ایک فرد پر نافذ کرنا شروع کر دے گی. کچھ چیزیں وہ ہیں جو مجھے اللہ کے حکم کے تحت اپنانی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ مجھے تبلیغ تلقین کے ذریعے سے ترغیب دے سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو قانون کی طاقت سے نافذ کی جا سکتی ہیں. تو قانون کی طاقت سے ایک تو جرائم کو روکا جاتا ہے، وہ معروف منکر کی بحث ہے، وہ اگر آپ اٹھائیں گے تو میں عرض کر دوں گا. اور باقی ایجابی احکام جو دین کے ہیں، کیا روزہ چھوڑنا جرم نہیں ہے؟ یہ بتائیے، روزہ چھوڑنا کیا جرم نہیں ہے؟ جی بالکل، خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے، لیکن اس کے معاملے میں ریاست کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. اگر اچھا کھلے عام کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اسے نہیں روکا جائے گا؟ یہ بالکل دوسری چیز ہے. یہ تو وہ قوانین ہوتے ہیں کہ جن میں آپ دوسروں کے یا بعض چیزوں کے احترام کے کچھ قوانین نافذ کرتے ہیں، لیکن مجھے بالجبر روزہ نہیں رکھوا سکتی حکومت، مجھے بالجبر حج پر نہیں بھیج سکتی کہ میری استطاعت کا حساب لگائے. فحاشی کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، مرد و زن ساتھ گھومتے ہیں، ہم انہیں نہیں روکیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ معروف منکر کی اگر آپ بحث چھیڑتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ معروف منکر کیا چیز ہے. معروف اور منکر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر اچھائی سمجھی جاتی ہیں ان کی تلقین کی جائے گی، وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر برائی سمجھی جاتی ہیں ان سے روکا جائے گا. پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، بعض چیزیں تبلیغ و تلقینی کا موضوع بن سکتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہو سکتی ہیں. اب بھی آپ کی پولیس کو بہت سے معاملات میں کارروائی کرنے کا اختیار ہے. وہ شراب پینے والے کو روک سکتی ہے، اگر کسی پارک میں کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ان سے بعض اوقات نکاح نامے تک طلب کر لیتی ہے. آپ نے قانون بنایا کہ وہ کھانا کھانے کے معاملے میں برات کے موقع کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے. تو اس طرح کے جتنے قوانین آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پارلیمنٹ پہ لائیں گے، وہاں ایکٹ بنے گا. آپ کے نزدیک ایجابی چیزیں صرف 2 ہیں؟ ایجابی چیزیں دین کے لحاظ سے صرف 2 ہیں جن پر قانون کے لحاظ سے کارروائی ہو سکتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو الفاظ کہے تھے وہ ابوبکر جساس نے نقل کیے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ قانون کی سطح پر یہ 3 مطالبات ہیں، لا اکثر دونہن ولا اصل فوقہن. میں ان سے ایک زائد مطالبہ نہیں کروں گا، ان میں کبھی کمی نہیں کروں گا. اس میں ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے لے لیتے ہیں کیونکہ جاوید صاحب نے ایک آیت کوٹ کی ہے بار بار. اس میں تو آپ اپنے نقطہ نظر کے حق میں کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہے بہت غلط کوٹ کی جائے؟
اچھا، اس آیت کا پس منظر یہ ہے جی فرمائیے. کہ یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب فلاں مدت تک جو بھی بنی اسماعیل میں سے ایمان نہیں لائے گا وہ قتل کر دیا جائے. براۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم، جن جن سے بھی مشرکین سے معاہدے تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں. اب کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. جن کے ساتھ کوئی مدت کے مطابق معاہدہ ہے، مدت پوری ہوگی ختم ہو جائے گا، دوبارہ رینیو نہیں ہوگا. جن کے ساتھ بغیر مدت کا معاہدہ ہے تو وہ 4 مہینے ہیں بس. اس کے بعد اگر بنی اسماعیل میں سے کوئی ایمان نہیں لایا قتل کر دیا. اس کے لیے حد مقرر کی کہ اس میں کون شخص مستثنا ہوگا جو 3 شرطیں پوری کرے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور کلمہ شہادت ایمان لائے. اس پر اس کے بعد ان کو چھوڑ دو. خلو سبیلہ، انہیں پکڑو نہیں، ورنہ اس سے پہلے کیا ہے، ان کا محاصرہ کرو، ان کے لیے تم رصد گاہوں میں بیٹھو اور ان کو مارو جہاں پاؤ. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. اچھا، یہ تو ان کی بات پر تنقید ہو گئی. آپ پازیٹیولی کس طرح پازیٹیولی نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر امر بالمعروف نہیں منکر بھی ہے، حکومت کا کام نافذ کرنا بھی ہے. یہ تلقین تو مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے. اسلامی حکومت نہیں ہے تو علماء کریں گے، صوفیاء کریں گے، اور لوگ جو ہیں مسلمین اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تلقین نہیں، سوال، حکومت مطلب اب جو حکم دیا مسئلہ جائے گا یہ اس جو بات کہہ کا. رہے ہیں کہ سوائے 3 کے کسی چیز پر لازم نہیں کیا جائے گا، کیا جو قانون وراثت ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا؟ اگر تقسیم نہیں ہو رہی ہے قانون وراثت کے مطابق تو پکڑا نہیں جائے گا ان کو. شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، اور وہ شریعت کے صرف لفظی طور پر احکام نہیں، شریعت کے ان دی اسپرٹ، ان دی لیٹر اینڈ اسپرٹ، شریعت قرآن اور سنت، ان دونوں یہ بڑا اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا ہے کہ قانون وراثت کے نافذ نہیں کرایا جائے گا. ہم تو کہتے جی ہیں یقیناً بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، قانون وراثت کا تعلق میرے پرسنل قانون سے ہے، میں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہوں. اگر میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. یہ حق تلفی کا مقدمہ ہے جو جاتا ہے اور جرم کی سزا میں عدالت پھر اس کو نافذ کرتی ہے. دیکھیے ایک چیز ہے کسی معاملے میں کسی کا حق تلف ہو جانا، اور ایک چیز ہے وہ معاملات جو میری ذات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں حکومت کا مداخلت کرنا. یہ 2 الگ الگ باتیں مطلب ہیں. پرسنل میں آپ کہہ کہتا رہے ہوں ہیں کہ کہ علیحدہ حکومت ہے. مجھے پابند نہیں کر سکتی، کوئی اسلامی حکومت بھی، کہ تم روزانہ 1 روح افزا گلاس پیا کرو. معقول بات ہے نا، نہیں پابند کر سکتی. جن ایجابی احکام، میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے، جب کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرے کا حق تلف ہو جاتا ہے، وراثت میں کچھ حقوق قائم ہوتے ہیں، تب مقدمہ قائم ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ کوئی حکومت کے نافذ کرنے کا کام نہیں ہے. نہیں. میں مقدمہ اپنی قائم کرنے جائیداد کا ہے معاملہ. اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسے احکام ہیں کہ جن کا تعلق مفاد عامہ سے، کسی ایک شخص کا جو ہے کوئی حق تلف نہیں ہوا، اس کی کوئی مثال ڈاکٹر صاحب؟ صوبہ ملتلے کے لوگ جو بھی نہیں، جو بات جاوید صاحب کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر گورنمنٹ کسی کو سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو کہلوایا نہیں جا سکتا. یعنی میں جھوٹ بولنے پر سزا تو دے سکتی ہے. یہ وہی چیز ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایجابی قوانین، یعنی جو میرے خیال سے اگر میں ہو جی سکتا میں نے غلط بار سمجھوں بار تو یہ میری لفظ اگر بات- مجھے اجازت دیں تو استعمال کیا ہے کہ دیکھیے ایک ہے کہ ایک شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، جب وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس کی داروگیر بھی کی جاتی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایجابی طور پر کس چیز کا پابند کرتے ہیں. تو ایجابی طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دین کے یہ 2 احکام ہیں جن میں اسٹیٹ مداخلت کر سکتی ہے، وہ بھی کر سکتی ہے، یہ بیان کیا ہے. باقی جتنے امور ہیں ان میں جرم ہوگا تو ٹھیک ہے، کارروائی ہوگی. یہ آپ بیان میرا کیا مال گیا کھا ہے لیتے کہ ہیں. جو یہ بھی پورا نہیں کریں گے وہ قتل کیے جائیں گے، جو نہیں پورا کریں گے قتل کیے جائیں گے. یہ ہے اصل پس منظر جو ہے. پہلی 6 آیات جو ہیں سورہ جی میں اس پر بھی اگر اجازت ہو میں اس کا تبصرہ کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی اور یہ کہا کہ تم اس ریاست کے اندر مسلمان کے حقوق تب حاصل کر سکتے ہو، ان کے لیے موت کی سزا تھی، یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا، لیکن بچ اس صورت میں سکتے ہیں یہ 3 شرائط پوری کر دو. جب ان کے لیے یہ 3 ہے تو کسی اور کے لیے سے زائد کیسے ہو سکتی؟ قانون کے لحاظ سے اصل میں یہی 3 چیزیں ہیں. آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مسلمان ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کریں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، حکومت اس کو آپ سے بالجبر لے سکتی ہے. یہی اصول ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا کہ لا اصل فوقہن ولا اکثر الظلم. یہ ابوبکر صدیق کی جو بات کوٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے بارے میں کیا میں کہتے عرض ہیں؟ کر رہا ہوں اسی پر کہ چونکہ حضرت عمر نے کہا تھا ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ جہاد نہ کریں، تو حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ چھوڑنے کے لیے 3 شرطیں ہیں: ایمان لائے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. ان میں سے مزید کمی میں کوئی نہیں کر سکتا. بڑا اہم سوال ہے، تاریخ کے ہم سب
کچھ نہ کچھ مطالعہ تو کرتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ خاص طور پر خلفائے راشدین نے اس طریقے سے ان دو چیزوں کے علاوہ، کیونکہ دو چیزوں پہ تو یقیناً آپ دونوں کا اتفاق ہے، اس کے علاوہ سزائیں کچھ دی ہیں لوگوں کو یا مجبور کرا ہے کہ لوگ اس طرح کے جیسے حج کرنے کے اوپر فورس کیا، کیونکہ حج تو بڑا لازمی سا رکن ہے، اس پہ حدیث بھی ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ یہودیوں آپ کے اس پر غور فرمائیے کہ کیا حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ میری استطاعت کا جائزہ لے اور اس کے بعد مجھ سے کہے کہ تمہیں لازماً حج کرنا ہے، وہ گھر میں آ کے مداخلت کرے اور کہے کہ تمہیں روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ ان تمام امور میں کوئی مداخلت تاریخ نہیں میں کر کیا سکتی۔ اس طرح کا کوئی وہ میرے لیے جہاد کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی، مجھے روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی، میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے چھوٹ حاصل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دو ایجابی احکام ہیں جن کو نافذ کر سکتی ہے، باقی صرف وہ منکرات ہیں جو جرم کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، ان میں اگر کسی نے وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کیا تو حق مارا ہے، اسی میں جو میرے ذہن لہٰذا میں اس ایک کو بات سزا آ دی رہی جائے ہے، گی۔ جناب صاحب سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اس میں امر بالمعروف کا حکم نہیں ہے بلکہ نہی عن المنکر کا حکم ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو وہ ہاتھ سے روک دے۔ ڈاکٹر صاحب جو سوال رہ گئی ہماری بات کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کریں گے کہ صحابہ کرام نے اس حکم کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے؟ شراب کی پی ہے اس کو کوڑے لگائے گئے، صرف یہ تلقین وہ نہیں تو ہے کہ منکرات شراب پہ تو وہ کہہ رہے یہ تو ہیں، جرائم میں منکرات سے- پہ تو یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ یہ تو دونوں ایک جرائم ہی میں کہہ سے رہے ہیں۔ اچھا جب دیکھیں، جرم میں ہوگا کہہ تو رہا ہوں وہ سزا یہ دی ہے جائے گی، کہ دنیا کی جو ہر حکومت امر دیتی ہے۔ بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر تو آتا ہے عربی زبان میں مشورے کے لیے اور حکم کے لیے۔ ٹھیک، عام حالات میں ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں تو حکم دے گا، مجھے آپ پر تو کوئی اختیار نہیں، میں کہہ سکتا ہوں بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، کہ اپنے گھر کے اندر میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زبردستی بھی کہوں گا کہ روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے حکومت کا کام جو ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر کو روکنا قوت کے ساتھ۔ لیکن وہ جو روایت ہے اس میں تو صرف نہیں عن المنکر کا ذکر ہے، اگر میں کس میں؟ غلطی نہیں کر کس رہا، میں؟ وہ جو سعید ابن مسیب کی غالباً نہیں روایت وہ تو ہے اس رضی لیے اللہ ہے نا کہ اس میں فرمایا گیا کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ اچھا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی منکر کو دیکھے وہ اپنی طاقت سے، قوت سے اس کو روکے۔ فلم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ فلم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانے نفرت رکھے۔ یہ اہم حالات میں ہے، لیکن جس آیت کا حوالہ دیا ہے غامدی صاحب نے وہ ہے ریاست کا معاملہ۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہاں پر اب تنفیذ ہے، تنفیذ۔ بھلائیوں کی تنفیذ کی جائے گی۔ ہاں اخلاقی چیزیں بلند سے بلند ہوتی ہیں، اب یہ کہ زکوٰۃ تو آپ سے لازم لے لی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو تلقین ہے ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، یہ بات بہت غلط کہہ رہے ہیں کہ سوائے زکوٰۃ کے کوئی شے ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ذرائع اور ٹیکس، امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس جو ہیں خلافت راشدہ میں موجود تھے۔ زکوٰۃ تو ایک خاص کام کے لیے ہے، سوشل جسٹس کے لیے اور سوشل سیکیورٹی کے لیے، کہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو گیپ کیا جائے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے، باقی تو یہ کہ ایک شہر کے اندر سڑکیں بنانی ہیں، سڑکیں چلانی ہیں، اس کے لیے وہاں پراپرٹی ٹیکس لیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے سامنے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختصراً پلیز۔ جی میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں مسلمانوں پر زکوٰۃ کے علاوہ ایک پائی کا ٹیکس کبھی عائد نہیں کیا۔ جتنے باقی ہیں، کتاب الخراج موجود ہے، کتاب الاموال موجود ہے، آپ ایک ایک سطر پڑھ جائیے اس کی، میری زندگی اس کو پڑھنے میں گزری ہے اور سمجھنے میں گزری ہے، ایک بھی ایسا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے قرن اول تاجروں پہ میں، تو لگایا گیا تھا ٹیکس، قرن اول میں اور اس کے بعد کسی قسم کا زکوٰۃ کے محصول جو علاوہ، لگایا گیا تھا۔ جی محصول مسلمانوں پر وہی 2.5% لگایا گیا، یعنی وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ لیکن مسلمانوں یہ کے امپورٹ اوپر پڑا۔ ایکسپورٹ، گاؤں ایک شہر میں کوئی بات سے باہر سے چیز آ رہی ہے اس کو ذرائع کہتے ہیں۔ وہ صرف غیر مسلموں سے لیا گیا، اچھا، وہ غیر مسلم، یعنی غیر مسلموں سے زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لیے گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ لیا گیا لیا گیا۔ آپ نہیں ایگری کر رہے ہیں اسرار صاحب، ان کی بات پہ آپ نہیں ایگری مطلب کر رہے تاریخی ہیں؟ طور بالکل پہ نہیں کر کس رہا ریفرنس سے وہ کہ ہمیں دوسرے ٹیکسز بھی لگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی وقت حکومت یہ محسوس کرے، فقہا کا اتفاق ہے کہ جو ہمارے غرباء ہیں ان کی بنیادی ضروریات ہم صرف زکوٰۃ کی رقم سے پوری نہیں کر سکتے، تو زبردستی زکوٰۃ سے زائد بھی وصول لی جا سکتی ہے، یس وہ ڈیفینیٹلی۔ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اس اسلام میں جو ہے دور رسالت و خلافت راشدہ ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے، تو اس کے حوالے سے آپ فرمائیں وہاں کہاں پہ؟ اس میں وہاں یہ کہا اس لیے کہ ہو رہا تھا معاملہ ٹھیک، زکوٰۃ سے ضروریات پوری ہو رہی تھی، اور چونکہ ساتھ ہی اخلاقی تعلیم یہ دی گئی تھی کہ زکوٰۃ و صدقات مت لو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے یہ زکوٰۃ و صدقات، لہذا لوگ جو ہیں وہ بالکل آخری حد کے اندر جو ہے وہ مانگتے تھے، مگر نہیں مانگتے تھے۔ تو چونکہ زکوٰۃ سے وہ ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی، کوئی اور ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ لیکن مثلاً کاروبار ہے، منڈی چل رہی ہے، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے اوپر ذرائع ایکسپورٹ امپورٹ یہ تھے خلافت راشدہ میں۔ جی بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کا نقطہ نظر یہ کہ نہیں کوئی تھے؟ ایک بھی نہیں، میں کہتا ہوں کہ کسی جگہ پر، بلکہ حال یہ ہے
کہ ہمارے جو قدیم فقہا ہیں وہ اس معاملے میں بحث کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی ایمرجنسی کی حالت میں یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں. اس میں ابن حزم کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا. اب آئے ہیں اس پر، یعنی اس سے پہلے آپ میں عرض کروں کہ کسی ایمرجنسی کی حالت میں اس کا حق حاصل حاصل ہے یا نہیں. ایمرجنسی کیا، کسی غریب کا حق دلوانے کے لیے، اور وہ بھی ابن حزم اس کے قائل ہے. باقی لوگ اس معاملے میں بالکل واضح ہے. بلکہ پہلے دور میں تو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس عائد کرنے والی حکومت ہے تو وہ غیر اسلامی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود مقرر کر دی ہے. یہ ذرائع وشور جن کا ذکر آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے کتاب الخراج ساری کی ساری، اس میں امام ابو یوسف نے سب کو جمع کر دیا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تصور نہیں اس بات کا. اچھا، خیر یہ ایک الگ بحث ہے میرے نزدیک. میں ہے کہ اس سب سے طرح کے بڑے ٹیکس کا معاملات ذکر میں کر دوں. اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ بعض لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور حکومت کے خزانے کو بھرنے کے لیے بعض عمال ان پر جزیہ عائد کیے رکھتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زائد ٹیکس لگانے کی اجازت موجود ہے تو پھر تو مسلمانوں پر اس کے بعد لگایا جا سکتا تھا. انہوں نے اس کے بعد اس کو بنا کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، خدا کے دائی بنا کر بھیجے گئے، اور جزیے کو ختم کرا دیا. کسی مسلمان کے اوپر اس کے بعد یہ سوال نہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے مسلمان پر جزیہ نہیں ہے. مسلمان ہو گیا تو جزیہ ختم. تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے پھر وہ تو کرتی کہ وہ جزیہ ان سے لینا بند کر دیتی، کوئی اور ٹیکس عائد کر دیتی. مسلمانوں سے لے کے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ دونوں حضرات کا نقطہ نظر سامنے آ میں گیا. آپ کے سامنے ان فی المال حقاً سے زکوٰۃ کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرنے دینے کے بعد یہ خیال نہ کرو کہ اللہ کے حقوق ختم ہو گئے ہیں. رشتہ داروں کے، اعزاء کے، اقربا کے انفاق کے معاملے میں حقوق اسی طرح تمہارے اوپر موجود ہیں. دیکھیے ایک مثال ایک ہے ریاست کا حق اور ایک ہے فرد کے اوپر. وہ جرم بن جاتا ایک ہے. ہندو غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو جزیہ ختم، پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی. لیکن اس کی زمین جو اس کے پاس چھوڑ دی گئی تھی وہ خراجی رہے گی. وہ چاہے اسلام لے آئے، اس کی زمین جو ہے عشری نہیں ہوگی، ملکیت ہی نہیں ہوگی. اس حکومت کی جو ہے ملکیت رہے گی، حکومت اس میں سے خراج دی. حسبہ بل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر اسرار؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو قباحت والی ہو. وہی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادارہ جو ہے، اول تو نارمل ادارہ ہمارے ہاں عدالتیں ہیں، پولیس ہے، یہ ہے، وہ ہے، معاملات کا. اس کا کانٹینٹ کیا ہے، کیا اس میں بیان کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل ادارہ قائم کیا گیا ہے. جیسے ہمارے ہاں محتسب کا ادارہ ہے، مرکزی محتسب ہے، اس کے علاوہ ایک اور ادارہ قائم کیا گیا ہے. یہ اصل میں سعودی عرب کے اندر ایک محکمہ ہوتا تھا، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ اس کا چربہ ہے. ابھی بھی ہے غالباً. وہ ہے لیکن اب بالکل غیر مؤثر ہو چکا ہے. پہلے اس کی ایک حیثیت تھی، ابھی کافی انیکٹیو ہے وہ، جو اب انیکٹیو ہے. اس لیے کہ اب ذہن لوگوں کے بہت بدل گئے ہیں. اسی طرح کا ایک وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. باقی چونکہ پہلے آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں اس کا مطالعہ کر کے تو نہیں آیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنانا میرے نزدیک نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قانون ہے. البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس شخص کو آپ آن دی اسپاٹ اتھارٹی دے رہے ہیں، کیا اس کو یہ حق ہے کہ فیصلہ کرے کہ یہ منکر ہے؟ یہ غلط ہے. ایک سپاہی ہے، ایک اس سے اوپر کا افسر ہے، وہ طے کرتا ہے کہ یہ منکر ہے، اس کو میں نے روکنا ہے، طاقت سے روکنا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کیجیے، اس کی لیجسلیشن کے تحت اس کو نافذ کیا جائے. یعنی پہلے ہماری جو مقننہ نہ ہے، نہیں مطلب صوبائی بھی ہو سکتی ہے. صوبائی جو ہے، کوئی ایسے اصول ہو سکتے ہیں جن میں کہ صوبائی جو ہے وہ فیصلہ کرتے، اس میں سب جو بھی پروونشل آٹونومی ہے اس کو استعمال کرتے. فرض کیجیے کہ یہ تو خیر اعلان برات کرتے ہیں، ہم طالبان نہیں ہیں، لیکن ایم ایم اے اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کسی عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ بازار میں آنا، سڑک پر آنا جائز نہیں، قانون بنا دیں. سعودی عرب میں جیسے سعودی عرب میں، جی ہاں، وہاں اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا، اور اس وقت بہت متمدن بھی ہو چکا ہے، بہت اونچا جا چکا ہے، تعلیم کا لیول بہت اونچا ہے، ہم سے تو 1000 گنا بہتر ہے. وہاں پر وہ قانون ابھی تک چل رہا ہے. گھر کے اندر چاہے آپ نکریں پہنیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. گھروں کے اندر آپ لباس پہنیں، اگر آپ کے لباس ساتر ہو نہ ہو کوئی ہمیں. لیکن گورنمنٹ باہر جو ہے باہر آؤ گے تو ابایا لینی ہوگی، وہ لازمی ہوگا. جاوید صاحب، یہ حزبہ بل کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہے یہ، کیا اس کی حیثیت؟ جی میں پھر بڑے ادب کے ساتھ اس میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں. حزبہ بل ایک بالکل بے ضرورت بل ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمی ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس مفہوم میں قرآن نے یہ استعمال کیا، دنیا کی ساری حکومتیں یہ کام کرتی ہیں. وہ اچھی باتوں کی تلقین بھی کرتی ہیں اپنے لحاظ سے، اور بری باتوں سے روکتی بھی ہیں. آپ رشوت سے روکتی ہیں، آپ ملاوٹ سے روکتے ہیں، نافذ بھی کرتی ہیں. منکرات کے معاملے اور اسلامی حکومتوں میں فرق کیا ہو گیا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مسلمات ہر جگہ ہوتے ہیں. اب جمہوریت ساری دنیا نے اپنا لی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ طور پر مانی جاتی ہے کہ جو برائیاں ہیں، جرم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، وہ منکرات ہیں جن کو قوت سے مٹایا جاتا ہے. رشوت کو مٹایا جائے گا،
ملاوٹ کو ختم کیا جائے گا، بددیانتی کے خلاف آپ اقدام کریں گے۔ اس وجہ سے یہ میں نہیں عرض کر رہا کہ اس میں حکومت کو کوئی اختیار منکرات کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہی صحیح ہوگا۔ ان کے لیے قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جمعے کے ممبر کو عمراء کے لیے خاص کر دیا ہے، ارباب حل وقت کے لیے خاص کر دیا ہے، وہ آئیں وہاں پہ اور تبلیغ و تلقین کریں۔ سرحد کی حکومت کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ خلافت راشدہ کی اس روایت کو بحال کرتی کہ جمعے کے ممبر کو ان مولویوں سے چھینا جاتا اور ریاست کو لوٹایا جاتا، حکمران وہاں جاتے اور وہاں جا کے تبلیغ تلقین کرتے۔ اس کے بعد آپ کی پولیس موجود ہے، پولیس میں بہت سی چیزیں ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہے۔ آپ پولیس ایکٹ کو پڑھیے، اس میں بے شمار چیزیں جن میں پولیس اقدام کرتی ہے۔ آپ محسوس کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، آپ محسوس کرتے تھے کچھ منکرات ایسے ہیں جن کو پولیس کی جورسڈکشن میں آنا چاہیے، تو آپ اسمبلی میں اس میں ایکٹ پاس کریں، اس کو پولیس کی جورسڈکشن میں دے دیں۔ اس کے لیے الگ ایک پیرالل نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس ابہام کے ساتھ کہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محتسب اسلام کے اخلاقی اقدار کی حفاظت کرے گا اور یہ اس کے بارے میں اقدام کرے گا اور اس کی ایک حزبہ فورس ہوگی اور وہ اس کے اشاروں کے اوپر لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرے گی، پھر اس کو قانونی اختیارات دیتے ہیں، پھر اس کے اقدامات کو عدالت سے بالاتر قرار دیتے ہیں۔ میں نے اس کا لفظ پڑھا ہے، وہ ایک بالکل بے معنی بل ہے، کوئی اس کی حقیقت کوئی اس کی حقیقت آپ کے یعنی لحاظ وہ سے سارے کام جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جی۔ پھر اس میں اتنی ڈپلیکیشن ہے، یعنی رشوت کے انسداد کا ایک پورا ادارہ موجود ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، محتسب کے بارے میں بھی بہت اس معاملے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، محتسب کے ادارے کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو قوانین بن گئے ہیں ان کے مطابق جو محکمے کام کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی بدعنوانی یا اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ محتسب کے پاس جاتے ہیں، آپ ایک بالکل متوازی نظام کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اسلام کے حق میں بھی مفید نہیں ہوگا، یہ سوسائٹی کے حق میں مفید نہیں ہوگا، اس سے بڑے تصادم پیدا ہو جائے گا۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ آپ کو اصولی طور پہ تو اس کام پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طریقے کا میرے نزدیک وہ کام پہلے سے ہو رہا ہے۔ دو ادارے موجود ہیں، ایک اللہ کا قائم کردہ ادارہ مسجد موجود ہے، جمعہ کا ممبر موجود ہے، تبلیغ تلقین کرنی ہے تو آئیے اور اس ممبر پر کھڑے ہوں اور جس طرح خلفائے راشدین اور بعد کے حکمران خطبہ دیتے تھے دیں اور لوگوں کو تبلیغ تلقین کریں۔ انہوں نے اگر یہ قانون منظور کر لیا ہے امرہم شورا بینہم سے، تو اب آپ کو اس سے کیا اختلاف؟ یہی بات یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ان کو قانون بنانے کا حق ہے، مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون غلط قانون ہے، اس قانون سے صرف انارکی پیدا ہوگی، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ اچھا، وہ اگر ایک قانون اور منظور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازماً برقع پہنے اور مرد لازماً داڑیاں رکھیں، تو آپ کے اصول کی روح سے تو وہ یہ کرنے میں بھی حق بجا نہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے، اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے۔ میرا نقطہ نظر کیا قانون بنا سکتے ہیں اس میں؟ بالکل بنا ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر یہ کہ وہ داڑھی رکھوانے کے لیے آپ قانون کہہ رہے ہیں بنا دیں۔ زبردستی کچھ نہیں کروایا جا سکتا، صرف دو صرف ایجابی۔ تلقین ہو ہمیں سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا داڑھی سنت ہے، آیا سنت موقدہ ہے، بہت سے حضرات کے نزدیک واجب ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس سے تعلق ہے، کس کلچر سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کے تو داڑھی آتی نہیں ہے، اور نہ آئے اب تو وہ پولیس والے پکڑ لیں گے اس راستے میں، وہ بیچارہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے گھومے۔ ایکسیپشنز پر بات نہ کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ عام بتا رہے ہیں، مجموعی طور جی۔ پر یہ داڑھی ہے اور یہ سنت موقدہ سب کے نزدیک ہے، بلکہ بعض علماء جو ہے اس سے واجب کہتے ہیں۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ داڑھی مونڈی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی، اور داڑھی نہیں رکھنے پہ اعتراض نہیں، وہ یہ کہ یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا، پولیس مارے گی اس کو۔ اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو ہو جائے گا، وہ تو خود مانتے ہیں۔ یا تو یہ کہ یہ منکر ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، کوئی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ آپ خود مانتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لاء جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے، اس کو سزا دی جائے، تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں؟ اگر یہ لاء آ جائے، حزبہ بل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزٹرز آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، وہ داڑھی ہے ان کی، ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، یہ اچھا داڑھی ہے پھر جی، تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑھی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، بول و براز ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی۔ شیو کر رہا ہے جو شخص، وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے، اور ٹائی اگر پہن رہا ہے اس سے آگے مت جائیے، ایک مسئلے کے اوپر ہی بار بار جو ہے ادھر ادھر سے فائدہ نہیں ہوتا۔
ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی آپ کسی دوسری قوم کے متشابہ نہ ہو جائے، ٹھیک، تو تشبہ جو ہے وہ اس جی میں طریقے یہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی ہاں، آپ تو سے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر ان کے داڑھی بھی نہ ہو، شیو ہو، اور یہ جائیں لندن میں، تو کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، یہ کون ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یور آئیڈینٹی از لاسٹ۔ تو اس مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا، اور داڑھی بوجھ جو ہے سکھ رکھتا ہے، بوچھے بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے لوگیں کتری ہوئی ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فرینچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر علیحدہ بات ہے اچھا، کہ اس میں ایک فقہا سوال اور کے پیدا نزدیک اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم، لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی شرعاً جگہ پر شریعت کا ایک حکم ہے، سنت رسول ہے، واجب ہے، مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت ہے۔ آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ایکٹ دیکھیے جی، منظور؟ واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی۔ ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دی ہیں، اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی، نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی۔ یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے، وہ تلقین کریں، اس کے دلائل دے، لوگوں کو اس کا قائل کریں، اس کا حق ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے احکام ہے۔ تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سی اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب صاحب، اس پہ کافی ہم گفتگو اہم ایشو ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں اٹھایا تھا، وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی قومیت کے حوالے سے جب گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، تو آپ سے میں وہ سوال بھی کروں گا۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی ریاست ہمیشہ اپنے آپ کو پھیلائے گی، بڑھائے گی، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کی نوعیت جو دور صحابہ میں حضور کے زمانے میں تھی، وہ تھی طاقت کی وجہ سے۔ ٹھیک، یہ حکم دے دیا گیا جنگ کا، قاتل الذین من الکفار الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب قریب کفار ملتے ہیں، ساتھ قتال کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے انہوں نے وہ آ بھیج گئے دیا تھے، لیکن ہوا تو نہیں نا۔ لیکن یہ جو روم کے ایک شخص نے جو ہے قتل کیا ہے سفیر کو، تو اس کے خلاف فوج کشی جو ہے حضور نے کی ہے۔ تو ایران کا جو ہے سپہ سالار پوچھتا بھی تھا کہ بھائی کاہے کے لیے آئے تم؟ پہلے بھی آتے تھے، ٹرائبل ریڈز کرتے تھے، روٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے، اب تم جان نہیں چھوڑ رہے ہو؟ انہیں جواب دیا گیا اتنا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی النور ومن جوہر الملوک الی عدل الاسلام، کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر نور ایمان میں لائیں، اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کے ستم کے شکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے روشنا۔ ٹھیک، یہ جو تھی بائی فورس، خلافت راشدہ، اس میں کیا تھا کہ بائی فورس کسی کو مسلمان بننے کا نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، کوئی مجوسی رہنا چاہتا ہے، یہ اسی میں اصل میں وہ آیت میں کوٹ کرنا چاہتا تھا جی فرمائیے، کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ سورہ توبہ کی آیت، سورہ توبہ، کہ ان سے ساتھ جنگ رہے گی اہل کتاب کے ساتھ، ٹھیک، جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش یہ تو ایک اصولی بات ہے۔ اب آج کے دور میں ہم نہیں، اب آج کے دور سے پہلے اسی کی بات سمجھ لیجیے کہ اس وقت تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا، لیکن انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی طور پر، گورنمنٹ کہ نظام اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے تم رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، وہ تمہارا پرسنل لا رہے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی ایک مثال پیش کر کے دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ تو یہاں ہے، آؤ دیکھو، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، کہ جو ایک نظم اجتماعی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے، ڈاکٹر جاوید صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا، اس آیت کا اہم ترین ہے، بات یہ بار بار کہہ رہے ہیں عدل انصافی کی، عدل اجتماعی کی، لیکن جو بات کہی گئی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں یا 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں شریعت
اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل سے قائم ہوں. تو عدل قائم کرنا یہ اسلام کا فرض ہے، اور عدل ہے دین حق، دین اللہ، وہی عدل کر سکتا ہے. عورت اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد اپنے اعتبار سے سوچے گا. آج کے دور میں ہم ایک اسلامی نظام آئیڈیل جب ماڈل کر لیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو پروموٹ کریں گے. اچھا اگر فرض کر لیں لوگ نہیں مانتے، اگر کہیں وہ یہ ہمارے کہتے ہیں کہ پاس فورس ہوگی، جی جی اگر فورس استعمال کریں گے، حرام نہیں ہے، اچھا لیکن یہ کہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آج کے دور میں، اس لیے کہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے. اچھا 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی، میں چاہتا ہوں انہیں سم اپ کر دیں. ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں بائی فورس یہ کام کیا گیا. دوسرا یہ کہ آج کے دور میں ہم عدل اجتماعی قائم کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے اسلام کو پروموٹ کریں گے، لیکن فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر اب ہم اسی بارے میں جاوید صاحب کی رائے لینا مناسب سمجھیں گے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے خلافت راشدہ پہ کمنٹ کر دیجیے پھر اس پہ. میرے نزدیک تو آپ ہر حال میں اسلام کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلائیں گے. یہ راستہ پہلے بھی آپ کے لیے کھلا ہوا تھا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار اسباب پیدا کیے. صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں یعنی یہ جو کام ہے اسلام کو پھیلانے کا، یہ ہر حال میں اسی طرح کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ موجودہ جمہوری زمانے میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں ریاست قائم ہو جائے گی. دیکھیے اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں ایک ریاست قائم کرنی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے، جہاں کہیں ان کو اکثریت حاصل ہے، جہاں ان کو کوئی خطہ ارض میں آپ نے سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، وہاں ان کے لیے کچھ دینی ذمہ داریاں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ کا پیغام اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ سوال میرا تھا خلافت راشدہ میں تو میں وہی عرض کر رہا تھا. یعنی یہ اصول ہے میرے نزدیک، یعنی ہر حال میں تبلیغ، تلقین اور تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی دعوت دیں گے. اور ہمارے دین میں اتنی قوت ہے کہ اگر ہم اس کے صحیح پیغام کو پہنچا سکیں تو انشاءاللہ دل اس کے لیے کھلیں گے. اب خلافت راشدہ پر آ جائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک بنیادی اصول یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام میں جو جہاد ہوا ہے یا قتال ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیے، وہ 2 مقاصد کے لیے ہوا ہے. ایک تو ظلم و عدوان کے خلاف ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے. تو ظلم و عدوان کے خلاف جہاد یا قتال یہ شریعت کا ابدی حکم ہے. یہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، یہ ہم آج کے زمانے میں بھی کریں گے. اگر کسی جگہ ظلم و عدوان ہے تو ہم اس کے خلاف طاقت رکھتے ہیں تو ضرور اقدام کریں گے. ایک دوسرا قتال وہ ہے جس کا رسالت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. وہ قتال یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی رسول کسی جگہ مبعوث ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کے منکرین پر اللہ کا عذاب نازل کیا جاتا ہے. یہ عذاب عاد و سمود کے معاملے میں آسمان سے نازل ہوا، اور یہ عذاب بنی اسماعیل کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اہل کتاب کے معاملے میں تلواروں سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم. تو در حقیقت یہ جو قتال ہے جس کی آیات ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے. ان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں ہے. اب صرف ظلم و عدوان کی بنیاد پر قتال ہو سکتا ہے. نہ اب جہاد یا قتال کی بنیاد مذہب ہے، نہ اسلام کی اشاعت ہے، نہ تسخیر ممالک ہے. اس کی بنیاد اب یہ ختم ہو گئی ہے. تاریخی حقیقت تو یہ کہ صحابہ کرام جزیرہ نما عرب سے نکلے اور انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے. یہ تو بالکل واضح حقیقت ہے. یہ عرب اور تک کا انہوں نے جہاد ہمیشہ 3 آپشنز رکھے ہیں. وہ کیا 3 آپشنز ہیں؟ اسلام لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وی آر سینئر مسلم، یو آر جونیئر مسلم، یو ول بی آل ایکول ٹو اس. نمبر 2، نہیں تو چھوٹے بن کر رہو. دین اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، اور وہی نظام عدل ہے، وہی نظام حق ہے. تم رہ سکتے ہو، یہودی رہو، عیسائی رہو، مجوسی رہو، ہندوستان میں آئے تو ہندو رہو، جو چاہو. کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا. لیکن اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی. ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ ایسا ہی کیا تھا. تو یہ تو آپ کی بات جی میں نے بھی حقیقت بیان کی ہے. میرے نزدیک یہ منکرین حق کے خلاف کیا گیا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب دعوت تو نہیں دی گئی. میں گزارش کرتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے جزیرہ نما عرب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا. اس کے بعد آپ کو حق دیا گیا کہ اب آپ ان کو الٹیمیٹم دیں. سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی یہ خدا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل ہوا، یہ محض کوئی قتال نہیں تھا. اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی 3 شرطیں ہیں، ان کو پورا کریں. اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی، لیکن اس سزا کے لیے ان کے ساتھ یہ رعایت ہے چونکہ یہ توحید کے اثر علمبردار ہیں، اگرچہ توحید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن اتنی رعایت ان کو حاصل رہے گی کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ہے، ورنہ ان کے لیے بھی موت کی سزا. یعنی اگر یہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو لڑیں گے ہم ان کے ساتھ. یہ در حقیقت قانون رسالت کی ایک فرع ہے، یہ قانون اتمام حجت کی ایک فرع ہے. اس کا تعلق شریعت کے احکام سے نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی طرف سے یہ قتال ہوا.
اور پھر اللہ کا جیسے عذاب آسمان سے آتا تھا اسی طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت 8 حکومتوں کو خط لکھ کر کیا ہے. جو آپ ان خطوط کو پڑھیے. جی. اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم، یعنی آپ کو لازماً اسلام قبول کرنا ہے اور ہمارے سامنے صرف گندہ ہونا ہے، اسی صورت میں زندگی ہے. یہ اتمام حجت جو ہے یہ در حقیقت کس طریقے سے ہوا؟ جب جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت ظاہر کر دی، خدا کی جزا و سزا کا قانون نمایاں ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی، اور اس کا نتیجہ خدائی تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا. تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا. اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے خط لکھے اور صحابہ کرام نے صرف انہی ممالک کے خلاف کارروائی کی جن کو خطوط لکھے گئے. اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے. بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکیڈمک بحث کا موقع نہیں ہے. میں نے اس پر بہت کام کیا، تفصیل سے سب دلائل جمع کر دیے ہیں. سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روک دیا. تو یہ ایک حد ہے جس حد کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں رہا. اس سے ہماری فقہ میں بہت سے مسائل میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. دیکھیے ارتداد کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، جزیے کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، اور بہت سے مسائل اسی سے پیدا ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں. ایک منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد قتال ہے، وہ صحابہ کرام کے بعد ختم ہو گیا ہمیشہ کے. اس بحث کو چھوڑی جائے صاحب، اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک اہم نقطہ ہے جی، یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گئی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 13 برس تک بلکہ 23 برس تک جو ہے عرب میں آپ دعوت دیتے رہے، آپ نے مارے کھائے، آپ کے اوپر پتھراؤ ہوئے، آپ نے جو ہے ایک جماعت تیار کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ موجود ہے، دیکھو یہ میرا شاہکار ہے. اس سے اتمام حجت تو اس سے ہوتا ہے. ایک خط لکھ دینے سے کیا ہوا؟ تو مطلب آپ غامدی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کر رہے؟ قتل نہیں، کیوں؟ وہ تو طاقت کے ساتھ کیا گیا کہ مسلمان کے اندر اگر جان ہے تو وہ غیر اسلامی نظام دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گا. اگر نہیں ہے جان، طاقت نہیں ہے. ہاں کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو. یہی جو اہل کتاب کا قانون ہے یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون پھر لاگو ہوا ہے. ہندو، اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے تاریخ کے اعتبار سے، اس لیے کہ حضور خلافت راشدہ کے اندر سندھ تک بھی لوگ آئے ہیں، خراسان، ماوراء النہر، وہاں سب گئے ہیں. وہاں کوئی خط نہیں گیا تھا حضور کا، صرف ایران تک خط گیا ہے. اب وہ تو یہ کہ خط کے تو کچھ معنی نہیں ہوتے. اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں عرض کروں. میں نے یہ بتایا ہے کہ اتمام حجت رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزرنا تھا. اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے. ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کو قائم کر دیا. اس واقعے کو اس وقت کی متمدن دنیا دیکھ رہی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث تھے ان ممالک میں. اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے اور انہی تک صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے. سندھ میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں، اسپین میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کارروائی کے اسباب کیا ہوئے. انہوں نے بالکل انہی جگہ پر کی. اچھا، اب کسی موقع کو ایران کا حصہ تھا، وہ ایران کا حصہ تھا. اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے، اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے. اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹیمیٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو. دیکھیے مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہو جاتے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام کو ہم نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے، لیکن بہرحال حکومت ہماری ہوگی اور ہم حکومت کے ہاتھ. بالکل صحیح ہے، اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ. نظام ہمارا ہوگا تو مسلمان رہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے اس اصول کو تو جسٹیفائی ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی امریکہ سے ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نظام عدل کا سوال ہے، ان کا اپنا تصور ہے نظام عدل کا. یعنی اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اصول پہ اب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ہم امریکہ ہوتے تو ہم یہ کر سکتے تھے، ہم کرتے جو عراق کے ساتھ امریکہ نے کیا وہ صحیح تھا. مولانا سید ابوالعلا صاحب موجود اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو یہی موقف اس وقت جو بہت سے لوگ جہاد و قتال کر رہے ہیں ان کا موقف ہے. دیکھیے اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیں، جہاد و قتال کو کنفیوز مت کیجیے. اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہی آیات جو قانون اتمام حجت سے متعلق ہے وہ انہوں نے لکھی ہے، بیان کی ہے، ان کی ویب سائٹس پر دیکھ لیجیے، اور انہی کی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو سورہ توبہ کی آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے، اس کا تعلق بھی قانون رسالت سے ہے. اور جو سورہ توبہ کی آیات ہے جس میں فقتل المشرکین حیث ثقفتموہم یہ الفاظ ہیں، یہ بھی در حقیقت قانون اتمام حجت سے متعلق ہے. یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے. یہ قانون قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا ہے.
یہ حضور کی رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے. یعنی ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا کی دینونت، خدا کی جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھا دوں گا، اور وہ دکھا دی گئی. سورہ توبہ اسی لیے عذاب کی سورہ ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس میں در حقیقت سارے گروہوں کے اوپر خدا کی جزا و سزا کا نفاذ ہوا ہے. مشرکین پر ہوا ہے، اہل کتاب پر ہوا ہے، منافقین پر ہوا ہے، حتیٰ کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ساتھ قیامت میں جو معاملہ پیش آنا ہے اس کی بھی ایک نظیر یہاں پیش کی گئی ہے. تو یہ مکمل جزا و سزا ہے. جب یہ ظاہر ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا 9 ہجری میں، تو گویا یہ ایک واقعہ ہے جو پھر اتمام حجت کا ذریعہ بنا. بڑا سنگین پہلو اب سامنے آ رہا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب اس اصول کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی دانش میں جس نظام کو صحیح سمجھتا ہے قائم کر دیا اور اس کے پاس لاٹھی بھی ہے تو وہ تو ہمیں یعنی فتح بھی کر سکتا ہے. ہم کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو اس اصول کو غلط نہیں مانتے نا. ہم عراق پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم افغانستان کے اوپر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ظلم کہہ رہے ہیں اسے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حق ہی حاصل نہیں ہے امریکہ کو کہ وہ ہم پہ حملہ کرے. وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے تو اگر اصول کو ہم نے صحیح مان لیا کہ تم نے غلط الزام لگائے، تم نے جھوٹے الزام لگائے، تم نے افغانستان پر حملہ کیا، اس کا اب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یا تو وہ یہ کہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عورتوں کو برقع پہنانے کا ان کو تو الزام لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں. وہ انہیں تو یعنی ہم تو محض اس بنیاد پر حملہ آور ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ایک حق ہے. پہلے ہم ان سے کہیں گے یا ایمان لاؤ تو ہمارے ساتھ ہی، سینئر اور جونیئر بھی نہیں لاتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہو، جیسا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے جو چاہو کرو، لیکن نظام جو ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ ہمارا ہوگا. اکثر اس میں بڑی معذرت کے ساتھ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہم جنگی حیثیت جانتے ہیں ہماری اور ان کی، ہم تو انہی کے اسلحے کو لے کے جو ہے F-16 مل گئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ایک صدی تک بھی امریکہ کو چیلنج کر سکتے. وہ تو میری شرط پوری نہیں ہو رہی، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، انگریز نے آ کے ہمیں فتح کیا. ہم کریں گے نا یہ. انگریز نے آ کے، اس کا مطلب ہے امریکہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دے گا. یعنی ان کی بعض کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان کے مفکرین کی، بس کا مسئلہ ہے نا. لیکن اوپر ایک اور سپریم پاور جو ہے وہ اللہ بھی تو ہے نا. وہ کیا پتا ہے کہ اس سے پہلے ہی امپلوژن ہو جائے امریکہ کے اندر اور پھٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے. USSR ٹکڑے ہو گیا، امریکہ ہو سکتا ہے. اس وقت اکنامک ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اس وقت. اس لیے ان چیزوں کو آپ نہ چھیڑیے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام قائم کر کے، کتنے لوگوں نے نظام دیکھا؟ وہ جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا نہ روم کو پتہ چلا نہ ایران کو پتہ چلا. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس دینونت کا ظہور ہوا، یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اس سرزمین میں حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ نافذ کر کے دکھا دوں گا. دیکھیے قرآن مجید نے رسولوں کی دعوت کی شہادت میں ساری یہ جزا و سزا کی تفصیل پیش کی ہے. عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا. قرآن مجید ان کا ذکر کر کے سورہ قمر میں کہتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا. یعنی میں یہ کہتا ہوں الٹیمیٹم دیا گیا. اس الٹیمیٹم کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس کے بعد یہی ہوتا. اچھا، اس میں چنانچہ وہاں بھی الٹیمیٹم ہی دیا گیا. کس کو احساس ہوا ہوگا کہ کیا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے، ہم بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. اس کے ذریعے سے ایک رسول تاریخ کی روشن آئینے میں، پہلی جتنی رسالتیں ہوئی ہیں ان میں خدا تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن سکا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. یعنی ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ایک خدا کا پیغمبر، آپ دیکھیں ذرا، اندازہ کریں کہ کس شان سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. سورہ نصر کو پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب یہ دیکھیے ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ پیشین گوئی کر رہے ہیں مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا. اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نظارہ ہے جو سامنے آ گیا. اس کو کہا جاتا ہے دینونت کا ظہور، جزا و سزا کا ظہور. جو کچھ قیامت میں خدا کرے گا وہ چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھا دیا. اور اس طرح گویا دین کا یہ بنیادی مقدمہ کہ تم کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، یہ آنکھوں سے دکھا دیا گیا. جو اختلاف ہے نظام نہیں ہے یہ کوئی. کیا نظام؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے لے لوں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ آیات جو تھیں وہ صحابہ اکرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. آپ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ کر کے جو ہے وہ آج کے مسلمانوں تک بھی ان کے آنے کا امکان ہے پورا. اگر طاقت ہوئی. یہ آیات ہیں سورہ توبہ کی، اور سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے، اور یہ تلوار لے کر نازل ہوئی. اس نے طے کر دیا ہے کہ ایک تو تمہارے قریب جو مشرکین اور کافر ہو ان کے ساتھ جہاد کرو، قتل کرو، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اگر وہ چھوٹے بن کر رہیں اور جزیہ دیں تو انہیں وہ عیسائی رہیں، یہودی رہیں. اب اسی کو خلافت راشدہ میں ایکسٹینڈ کیا گیا. ایران سے جنگ کی گئی، وہ کیا معاملہ.
لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بھائی 3 راستے ہیں، اسلام لے آؤ ہم ہر برابر ہوں، اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ چھوٹے ہو کر رہو، نظام ہمارا ہوگا، جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، نہ یہ بھی نہیں تو میدان میں آؤ تلوار۔ اب ظاہر بات ہے کہ کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر، کتنے لوگ مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے ہیں۔ آج کی طرح کے کوئی معاملات تھے، کوئی آج کی طرح کا انٹرنیٹ چل رہا تھا، کوئی ٹیلی ویژن چل رہا تھا، کس کو پتہ چلا؟ اتمام حجت نام کی شے تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ میں یہ کہتا ہوں کس کو پتہ نہیں چلا، یعنی کیسر کے دربار میں یہ زیر بحث ہے، کسرا کے ساتھ باقاعدہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، معاملہ کیا جا رہا ہے، لیکن حبش میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت پہلے سے یہ ساری دعوت پہنچ چکی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس دینونت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ تاریخ کی ایک عظیم نشانی بن گئی ہے۔ دیکھیے میں آپ یعنی سے خدا کے ایک پیغمبر نے، آپ اس کی ذرا علامتیں دیکھیے قرآن مجید میں۔ یہ جو غزوہ تبوک کے بعد 3 صحابہ کو اللہ نے سزا دی، نجران کے بادشاہ کا خط آ گیا ان کے پاس کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ تمہارے ساتھی جو ہیں، تمہارے سربراہ صحابی جو ہے تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تم تو بڑے قیمتی آدمی ہو، تمہیں تو یہ تم ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا یہ مزید مصیبت آ گئی ہے، وہ خط جو ہے ڈال۔ یعنی اتنے لوگ سینسیٹیو تھے، جب انہیں پتہ چل گیا کہ دیر از اے تھریٹ گوئنگ اپ اگینسٹ اس، ہمارا پورا جو ہے یہ امپیریلزم اب خطرے کے اندر آ گیا، تب تو وہ اس درجے تک حساس ہو گئے۔ یہی تو میں کہہ رہا یہی تو وہ جاوید صاحب بات ہوں، اس بڑے پیمانے پر لوگ متنبع ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ عوام کو کہاں پتہ چلا؟ نہیں، وہ عوام کے خلاف تو جنگ تھی بھی نہیں، وہ تو بادشاہی نظام کے جنگ تو جب ہوگی تو پورے ملک کے خلاف ہوگی، عوام ہی آئیں گے لڑنے کے لیے، کسرا خود تو نہیں آئے گا میدان میں، ہرقل خود تو نہیں آئے گا، وہ عوام ہی آئیں گے۔ مسلمان ممالک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ان کی کیا حیثیت ہوگی، خاص طور پر پاکستان کے پس منظر میں؟ میں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا، ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگی، اسے کوئی تنزن کہنا چاہے سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو میں اس کو بھی گوارا کروں گا۔ یعنی یہ ہے کہ انہیں حقوق حاصل ہوں گے، اپنے مذہب کی پوری آزادی، اپنے معابد کی پوری آزادی، بلکہ ان کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی، اپنے پرسنل لاء میں پوری آزادی، شادی بیاہ نکاح طلاق کے معاملات میں، اپنی وراثت میں پوری آزادی، پھر معاشرے کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، بزنس کریں، پروفیشنز کے اندر آئیں، گورنمنٹ سروس میں آئیں، چاہیں تو فوج میں بھی آ جائیں۔ یہ معاملہ البتہ یہ کہ ایک معاملے میں میں اختلاف کر دوں کہ میرے نزدیک اسلامی ریاست میں مسلمان سے جبری بھی فوجی بھرتی جو ہے وہ لی جا سکتی، ڈرافٹنگ ہو سکتی ہے اسلامی ریاست کے اندر، اور یہ معاملہ حضور کی سیرت سے ثابت ہے، لیکن کسی غیر مسلم سے نہیں۔ اگر وہ اپنے طور پر چاہیں تو آ سکتے ہیں، البتہ ایک خاص لیول تک، اس سے اوپر انہیں نہیں جانے دیا جائے گا کہ جو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ باقی ان کے حقوق ہوں گے، اور ان حقوق کے بدل میں اس کے جزا کے طور پر جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، یہ ان کا رہے گا۔ البتہ یہ کہ ان کے حقوق جو ہیں ان میں کہیں دست درازی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو سوائے اس کے کہ ان کی پولیس وغیرہ کے ذریعے سے ہی وہ ریڈریس چاہیں، ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایک کمیٹی، اپنی پارلیمنٹ، اپنی کوئی اپنا ہاؤس منتخب کر لیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے گفتگو کرنے کی مجاز ہو۔ اچھا جاوید صاحب، یہی سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ غیر مسلم اقلیت کو آپ ایک اسلامی ملک میں کس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے جو اسلامی ریاست کے لیے اصول بیان کیے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان میں کوئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا۔ جو آیت اس زمن میں جزیہ کی پیش کی جا رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس زمانے کے اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت نہ تو جزیہ کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کو ذمہ بنانے کا کوئی سوال ہے۔ ویسے کلاسیکل فقہ میں بھی ذمہ صرف مفتو لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اب غیر مسلموں کا معاملہ معاہدین کا ہے۔ ہم پاکستان میں بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، ہم اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر کے بھی معاہدے میں بن چکے ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کو برابر کی حیثیت حاصل ہے، وہ اس ریاست کے نظام میں شریک ہوں گے۔ یہ ہمارے اکثریت کے اوپر ہے کہ ہم کیا قانون بناتے ہیں، کیا قانون نہیں بناتے۔ جب آپ نے ایک جمہوری نظام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے، وہ بہت معمولی اقلیت میں ہے۔ ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں ان کی اقلیت کی نوعیت اس طرح کی ہو جیسے مثلا لبنان میں ہے، 51% یا 50% کے قریب کی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ان حالات کے لحاظ سے آپ معاہدات کریں گے۔ اصل میں ہم ایک کانٹیکٹ میں بندھے ہوئے ہیں۔ 11 اگست کو قائد اعظم نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ان کو برابر کی حیثیت دے دی ہے۔ یہاں کوئی جزیہ لگانے کا سوال نہیں ہے، کوئی ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا سوال نہیں ہے۔ وہ ریاست کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نصوص سے متعلق ہیں، صرف انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں اصرار کرنا چاہیے۔ حرام اور حلال کے فیصلے، جائز اور ناجائز کے فیصلے، یہ قرآن مجید کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی ارشادات پر مبنی ہونے چاہیے۔
یہ آیت جو موضوع بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں نے اپنی رائے دے دی ہے، اس لیے اس پر مزید کسی بحث مطلب آپ کے خیال میں وہ سیکنڈ ڈگری سٹیزن نہیں ہے، ایکولائزیشن ہے آپ کے معاہدین کی حیثیت ہے ان کی، اور ہماری فقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے. کچھ معاہدین اور اہل صلح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اب جن شرائط پر چاہے معاملہ کر لیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا ہے تو اس میں برابر کی سطح پہ ان کو شریک کیا ہے. آپ اس کی دفعات کو پڑھ لیجئے، وہ دفاع میں شریک ہیں، ریاست کے دفاع کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے. یعنی ایک قتال وہ ہے کہ جو قتال منکرین حق کے خلاف، اس میں امت واحدہ کے لفظ ہیں. جی بالکل یہی. ایک قتال وہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حق کے خلاف کیا ہے، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ایک قتال وہ ہے جو ظلم و عدوان کے خلاف کریں گے. باقی جہاں تک ریاست کی ایکسپینشن کا تعلق ہے، چونکہ میرے نزدیک اس کی بنیادی دعوت ہے، آپ کو پیغام پہنچانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا سینہ کھول دے گا اور کسی اور جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو وہاں بھی وہ اپنا نظام قائم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. مسلمان یہاں پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو برابر کی سطح پہ شریک کر سکتے ہیں، وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے سکتے ہیں، جو اس وقت نظام ہے مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس معاملے میں کوئی دوسرا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. مگر ڈاکٹر اسرار کی رائے سے آپ بالکل اتفاق نہیں کر رہے اس بارے میں؟ اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک اس کی بنیاد وہی ہے، اصل میں وہی سورہ توبہ کی آیت ہے. پوری سورہ توبہ در حقیقت ایک بالکل دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چیز قانون اتمام حجت سے متعلق ہے. یہ معاملہ ختم ہو گیا. جاوید صاحب اس کا کوئی سوال ایک بات بیان کی میثاق مدینہ کے حوالے سے، تو آپ اس کو کیوں نہیں اس کا ماخذ سمجھتے؟ میں اس کو اس لیے کہ وہ انٹرم پیریڈ کی دور کی بات ہے. بہت سے معاہدے ہوئے، ختم ہو گئے. یہ بھی ایک تھا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، مدینے کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے جوائنٹ ڈیفنس ہمارا ہوگا اور اس میں ہم برابر ہوں گے. لیکن ڈاکٹر حمید اللہ تو کہتے ہیں پہلا آئین ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے مغالطوں میں سے ہے. پہلی مرتبہ انہوں نے اس کے لیے لفظ دستور استعمال کر دیا. وہ دستور ہے ہی نہیں. دستور تو آخر میں بنا ہے. جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص جو ہے وہ ایک اس پر پس منظر ہے، وہی تو آخری تو وہی ہے. سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوگا، بنو اسماعیل کے ساتھ یہ ہوگا. یہ معاملہ ہے تو اصل میں تو سارے فیصلے وہی ہیں، اور انہیں ٹائملی قرار دینا تو بہت بڑا. ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے اس آیت کے اندر کہ وہاں پہ مشرکین بھی ہیں، یعنی کہ ہندو، ان کو تو قتل کر دینے کا حکم ہے. نہیں، لیکن وہ تو قتل ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان پر کوئی اتمام حجت ہوا نہیں. وہ تو صرف نبی اور رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا. وہ پھر معاملہ یہودی عیسائیوں کے لیے کیوں نہیں لے لیتے؟ اسی طرح ہے. ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، یا آپ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، لیکن اسلام کا جو ہے سارا معاملہ ہی سورہ توبہ کا جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے منکرین کے لیے ہے. کیونکہ پھر بہت اہم سوال سورہ کا ابتدائی حصہ جو ہے اس میں مشرکین کے بارے میں جو قانون ہے اس کا اطلاق اب آپ کریں گے. وہ مسلم جو ہے پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، انہیں مذہبی آزادی ہوگی، ہر چیز. لیکن قائد اعظم اب آپ یہ کہہ کہ بالکل برابر. اب اس سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی؟ آپ طے کرتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. ہندو کہتا ہے صاحب وہ ہماری بنی صورتیں موجود ہے، اس کو بھی تو لاؤ نا اس کے اندر. ہم کہاں برابر کے شہری؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اکثریت رکھتے ہیں، آپ قانون بنائیں گے. جب آپ نے امرہم شورا بینہم کا اصول اسلام میں بھی تسلیم کیا، دوسرا یہ کہ اسلامی قانون کی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کو ان پر نافذ کرنا ہے. آپ ان کو پروٹیکٹڈ سٹیزن بھی اگر بناتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے، ان کے بت خانوں کو تحفظ دیں گے. وہ کیا قانون ہے؟ اگر نماز کا اہتمام ہے تو مسلمانوں سے متعلق ہے، اگر زکوٰۃ لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی ہے. تو وہ کون سا قانون ہے کہ جس کا ان پر اطلاق ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. برابر کہنا کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کو ہم ان پر لازماً لاگو کر دیں گے. یعنی ہماری روایت تو یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. پرسنل لا کے معاملے میں تو آپ ان کو آخری آزادی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے جہاں تک فوجداری قانون کا تعلق ہے تو پہلے اسلامی شریعت کو دیکھیں، اس میں ہیں کیا چیزیں. یعنی چند قوانین ہیں جو اصل میں انتہائی سزاؤں کی صورت میں بعض جرائم سے متعلق بیان ہوئے ہیں، انہی کو آپ نے نافذ کرنا ہے. ان جرائم کے جرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں ہم ان کو نافذ کریں گے؟ مسلم غیر دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے نزدیک چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں. بڑا اہم سوال ہے جاوید صاحب کہ چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جی آپ کی فقہ میں یہ بالکل مسلم مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس طرح کے قوانین معاملات اپنی عدالتوں میں لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں. یعنی ہماری عدالت میں آئیں گے تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. پرسنل لا اور اس نوعیت کے جو فرق ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ شراب آپ کے یہاں حرام ہے. آپ کی اسلامی حکومتوں کے اندر ان کی بستیوں میں شراب بنتی رہی ہے، سور پالے جاتے رہے ہیں، اس معاملے میں کبھی قدغن نہیں لگی. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مجوس کے محرمات سے نکاح کا معاملہ رہا ہے، نئی پابندی لگائی گئی. آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحبی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے اسی کتاب میں جہاں یہ میثاق مدینہ پر بحث کی ہے یعقوبی عیسائیوں سے متعلق مسلمان ریاستوں کے معاہدات نقل کیے ہیں. تو میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے، اصل چیز یہ ہے کہ نصوص کیا ہے.
یعنی آپ کو کسی نس میں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ کریں. آپ آزاد ہیں, آپ ان کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کر لیں. مسلمان اپنے مسالے کو سامنے رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر معاملہ کریں گے. عین ممکن ہے کہ لبنان کی طرح آپ کو اس معاملے میں ایک ایسے مصالحانہ دستور پر آنا پڑے جس میں کچھ حقوق آپ کے ہوں, کچھ حقوق ان کے ہوں. ہندوستان میں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا مودودی جیسے شخص نے جو فارمولہ پیش کیا تھا, اس فارمولے میں کیا تھا کہ ہم اپنے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہوں گی وہاں ہم اپنے قوانین نافذ کریں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی موقع کے اوپر غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ شرعی قوانین جو ہیں ان سے ہمیں استثناء دیا جائے, تو اسلامی شریعت کی روح سے آپ دے سکتے ہیں. سب ایک بات ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا اگر آپ ان کو معاہد اور اہل صلح کی حیثیت دیں. معاہدین اور اہل صلح آپ کی فقہ کی ایک مستقل اصطلاح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمارے ہاں جو ہندو موجود ہیں ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے. میرے نزدیک قائد اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو لفظ اس میں ہندو بھی استعمال کیا, عیسائی بھی استعمال کیا. بانی پاکستان کا یہ اعلان ہے اور اس اعلان کی حیثیت ایک معاہدے کی ہے. اور جو آپ اقلیتوں سے معاہدات کرتے ہیں اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی آپ اس کی کریں گے تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف استغاثہ کروں گا. معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے. کب وہ دو فریق بیٹھے, کب ان کے درمیان معاہدہ ہوا, کب طے ہوا. ایک پرنسپلز ہیں جو دے رہے ہیں قائد اعظم 11 اگست کی اپنی تقریر کے اندر کہ یہاں سب کو برابر کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا, وہ یعنی عوامی جلسہ نہیں تھا. بانی پاکستان کا خطاب ہے, اس میں میری طرف سے ایک معاہدے کا اعلان ہے. دیکھیے معاہدے میں ضروری نہیں ہوتا کہ دو فریق بیٹھیں. میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پابند ہوں اس چیز کا. یہ اعلان قائد اعظم نے کر دیا ہے, میرے نزدیک ہم اب اس کے پابند ہیں. اور یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. یعنی دین میں وہ کون سی نص ہے جس کے تحت آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنائیں؟ کوئی نہیں ہے. جو نص بیان کی جاتی ہے میں نے عرض کر دیا کہ اس کا تعلق جو نص ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص وقت. جی بالکل, جس طرح آپ مشرکین سے متعلق اوپر کی آیات کو کہہ رہے ہیں, جو استدلال اس کے حق میں وہی استدلال اس کے حق میں ہے. پوری سورہ توبہ میں یہ بات بھی میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا, اس کے بعد بقرہ میں, آل عمران میں, مائدہ میں, نساء میں آپ نے اہل کتاب پر اتمام حجت کیا. دونوں پر اتمام حجت کے بعد پھر سورہ توبہ میں جتنے فریق ہیں ان سب کے بارے میں سزا کا اعلان کیا گیا ہے. پہلے مشرکین کے بارے میں, پھر اہل کتاب کے بارے میں, اہل کتاب کا قتل کا نہیں آیا. جی وہی آیا سورہ توبہ. بھائی نہیں, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ حکم تو سزا کا یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا ورنہ الٹیمیٹم ہے. ایک یہ ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل. ان سے کہا گیا جزیہ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ. جزیہ دو, چھوٹے ہو کر. میں یہی عرض کر رہا ہوں, ان کا جو جرم ان کے بیان لیے کیا گیا ہے زندگی کی ضمانت ہے لیکن وہ اس موقع کے اوپر لازماً آپ کے زیر دست ہو کر رہیں گے. یہ سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے. یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جزیے کے بارے میں بھی جو بات کی ہے, ٹیکس ہے, معاف کیجیے, ٹیکس کی کسی تاریخ پر پورا نہیں اترتا. ٹیکس آمدنی میں ہوتا ہے, ٹیکس پیداوار میں ہوتا ہے, ٹیکس آدمی پر نہیں ہوتا. آپ ایگری کریں گے؟ ہوتا ہے پول ٹیکس. پول ٹیکس اسی کو کہتے ہیں. آدمی پر ٹیکس نہیں ہوتا, افراد کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. وہ چیز کے استعمال کا معاملہ. پول ٹیکس, اس کا نام ہی ہے پول ٹیکس. پاپولیشن بات یہ ہے کہ یہ آپ کسی فرد کے اوپر جب ٹیکس لگاتے ہیں اس کو دنیا کی پوری تاریخ میں ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا اس پہ ٹیکس لگا دیا ہم نے, لگائے گئے ہیں دنیا کے اندر اور لگے رہے ہیں. ٹیکس کی جو حقیقی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہرحال آمدنی اور پیداوار پر ہونا چاہیے. جزیہ اصل میں ایک محکومی کی علامت ہے, وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک سزا تھی جو نافذ کی گئی. اس سزا میں مشرکین کے لیے ایک قانون ہے, اہل کتاب کے لیے ایک قانون ہے, منافقین کے لیے ایک قانون ہے, اور مسلمان جنہوں نے غلطی کی تھی ان کو بھی سزا دی گئی. یہ خدائی سزا ہے جو ان پر نافذ ہوئی ہے, اور سورہ توبہ اسی خدائی سزا کو بیان کرتی ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک یہ نص تو ختم ہو گئی. یعنی دوسرے کے نزدیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک رائے قائم کرے گا, لیکن اس کے بعد کوئی نص نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی فقہ میں باقاعدہ غیر مسلموں کے لیے دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں. ذمی کا درجہ صرف مفتوح ہے لوگوں کے لیے جن کو آپ نے لڑ کر فتح کیا, اگر آپ فقہ کی بات کر رہے ہیں. باقی آپ معاہد ہیں, اہل صلح ہیں. خود صحابہ کرام کے زمانے میں بعض لوگوں سے معاہدات ہوئے ہیں, ان کے لیے جو شرائط طے کر لی گئی ہیں ان شرائط پر عمل کیا گیا ہے. میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ آپ دو معاہدوں میں بندھے ہوئے ہیں. ایک معاہدہ وہ ہے جو قائد اعظم نے 11 اگست کو کیا, اس کا اعلان کیا. ایک معاہدہ وہ ہے جس پر اقوام متحدہ کے چارٹ پر آپ نے دستخط کیے ہیں. آپ دیکھیں یہ 57 ممالک جو ہیں اقوام متحدہ کے ممبر ہیں, آپ نے وہاں جس چارٹر پہ دستخط کیے ہیں اس کو پڑھیے. اس کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑا ہے کہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جہاں جہاں وہ اقلیت ہے, جو بھی اقلیتیں ہوں گی کسی مذہب کی, ان کو برابر کے حقوق. صاحب ایک بہت قرآن میں دلیل ہے ڈاکٹر صاحب کے حق میں ہے, وہ یہ کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو یہ تو بالکل صریح ہے کہ اس کے بعد تو پھر ہمارا ان سے رویہ اس قانون سے کیا تعلق ہے؟ یہ بحثی دوسری کہ خلط مبحث ہو رہا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیا وہ اسلامی ہے؟
عصر حاضر کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دلیل کے طور پر لانا کہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پر دستخط کیے ہیں. سب معاہدے کی پابندی تو ہم پہ وہ لازم ہو سوال جاتی تو ہے. یہ ہم کو کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کیا یہ اسلام کی روح سے درست ہے؟ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی سوورنٹی قبول کر رہے ہیں. اس کا پھر مطلب یہ ہے کیونکہ آپ ایک عملی دائی ہیں، یعنی آپ ایک پوری تحریک چلا رہے ہیں. جس وقت فرض کیجیے آپ کی جماعت آ گئی اقتدار میں تو ہم اقوام متحدہ سے وڈرا کر لیں گے. کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ ظلم کر رہی ہے اور بڑی ظالم قوتوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. اور جو کچھ قائد اعظم نے کہا ہے جو اس کچھ سے کر بھی رہی ہے اسرائیل کے لیے ہمیں 10 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے اس کے اوپر. نہیں، وہ جو بین الاقوامی سگنیچر ہے، وہ جو قانون ہے کہ ہم اقلیتوں کی حفاظت کریں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اقلیتوں کی حفاظت تو میں کہتا ہوں پروٹیکٹڈ مائنورٹی آپ وہ کریں گے. وہ تو کریں گے، لازماً کریں گے. نہیں، یہ بھی اس میں آپ نے اور ان پر جبر کبھی نہیں ہوگا. مذہب کی بنیاد پر آپ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے، یہ بھی اس میں یہ شامل بھی اس میں شامل ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈسکرمنیشن کریں میں گے. نہیں مانتا. اچھا، لیکن اسلامی خلافت جو ہے جب بھی قائم ہوگی تو وہ اس طرح کے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گی، اور کر رکھا ہوگا تو اسے واپس لے لے گی. دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ اصولی بات ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں. یہ علیحدہ مسئلہ. خواتین ایک اسلامی ریاست میں کیا ان کا کردار ہوگا، کیا ان کی حیثیت ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کوئی سربراہ حکومت ہو سکتی ہے کوئی میرے خاتون؟ نزدیک تو عورتوں کا اپنا ایک کردار ہے مسلمان معاشرے میں بحیثیت مجموعی. جی ٹھیک. اس کے ساتھ ان اسپرٹ ان کا سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. اچھا، کمپیٹیبل نہیں ہے نہیں. یا بالکل نہیں؟ بالکل نہیں کمپیٹیبل نہیں ہے نا اس پورے ایک نظام کے ساتھ. وہ قانونی بات میں نہیں کر رہا. مناسبت نہیں رکھتا. ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے. نظام بحیثیت مجموعی کچھ تقاضے رکھتا ہے. اس میں عورت کا اصل مقام کیا ہے، عورت کا اصل کام کیا ہے، عورت مستقبل کی نسل کی جو ہے پروان چڑھانے والی اور تربیت دینے والی. وقرن فی بیوتکن جو ہے قرآن نے کہا ہے. اس اعتبار سے تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. البتہ قانوناً عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے. عمر کا معاملہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو بائی میوچول کنسلٹیشن طے ہو جائے گا. میرے نزدیک یہ کہ کم سے کم 25 برس ہو. البتہ جہاں تک پارٹیسپیشن ہے الیکشن کے اندر آ کر امیدوار ہو کر بننا، وہ چونکہ پبلک میں آنا پڑے گا، آپ کو جو ہے ایکسپوجر اپنا دینا پڑے گا، لہٰذا وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. کیا کوئی عورت جج کے منصب پہ فائز ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک کوئی حرام مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ حرمت ہو، کوئی مناہی قطعاً نہیں ہے. اسی طرح کسی حکومت کی سربراہی کی بھی مناہی نہیں ہے، کہیں پر بھی حرام اس کو قرار نہیں. لیکن علماء تو اسے ناجائز کہتے ہیں. لیکن جی نہیں، لیکن جب آپ پورے نظام کو رکھیں گے سامنے اور اس پورے نظام کو معاشرتی نظام، آپ کا سیاسی نظام، یہ سب جب آئیں گے اس میں تقریباً ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران بنایا وہ ہلاک ہو جائے گی، تو آپ کہتے ہیں کیسے اس بنائیں گے؟ حدیث کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ وہ صحیح ہے یا موضوع ہے. بخاری کی ہے بخاری کی روایت. ہاں، لیکن یہ کہ بخاری کی روایت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سقم ہو. لیکن یہ کہ میرے نزدیک عورت، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے. مناسبت وہی مناسبت. ڈاکٹر جاوید صاحب آپ سے ہم نقطہ نظر جاننا چاہیں گے ایک اسلامی ریاست میں عورتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کام اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں اور کسی چیز کو حلال قرار دیں. اس موضوع پر کوئی بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. دیکھیے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے واضح کرتا ہے. سب میں نے بھی بیان کی. میں ابھی عرض کر دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں بھی. دیکھیے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے، اگر یہ بات بیان کرنا تھی قرآن مجید میں کہ عورتیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی، تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح اس نے میاں اور بیوی کے معاملات میں حقوق و فرائض بیان کیے ہیں. آپ دیکھیے وہاں کیا کچھ کہا ہے. مرد کو میاں بیوی کے تعلق پہ یہ کہا ہے کہ شوہر کو قوام کی حیثیت حاصل ہے. پھر مزید وضاحت کی ہے کہ اس قوام کے ساتھ ایک صالح خاتون کو موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، فرمانبرداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. پھر اس کو کچھ تعدیب کے نشوز اور سرکشی کی صورت میں حقوق دیے ہیں. پھر اس کی بنیاد پر یہ حکم متفرع کیا ہے کہ نکاح کی گرہ بھی شوہر کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ عدت کے زمانے میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہے، وہاں اس کی دلیل دی ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یعنی شوہر کو ایک درجہ گویا برتری حاصل ہے. تو جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے. اگر یہ سیاست کے معاملے میں بھی قرآن مجید میں کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو کر دیتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر یہ بات کہنی تھی تو آپ واضح الفاظ میں کہتے، صحابہ کرام اس کو روایت کرتے، آپ بتاتے کہ دیکھو یہ اسلامی ریاست جو میں نے قائم کی ہے اس کے اندر کسی عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی. ہم نے دور جدید میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں ڈرائیونگ کا ایک مسئلہ پیدا ہوا اور علماء اکرام نے یکساں طور پر اس کی جو ہے مخالفت کی کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیجیے. جو روایت ہے آپ دیکھیے روایت کا کیا معاملہ ہے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو وہ یاد اس وقت آئی ہے جب سیدہ عائشہ کا معاملہ ہوا ہے. ایک تنہا صحابی ہیں جن کی وہ روایت ہے. یعنی یہ معاملہ اگر واقعی کوئی دین کا معاملہ ہوتا پھر اس میں کوئی حکم نہیں بیان ہوا، اس میں ایک تبصرہ کیا گیا ہے. اس تبصرے کے بارے میں پھر دو آراء ہو سکتی ہیں. یہ کہ وہ تبصرہ خاص اس قوم کے بارے میں ہے
یا اس تبصرے کی نوعیت تعمیم کی ہے. میں دسیوں ایسی باتیں پیش کر سکتا ہوں جس میں اسی طرح تعمیم کے انداز میں حضور نے ایک بات کہی ہے، لیکن یہ کہ وہ خاص لوگوں کے بارے میں ہے. تو اس وجہ سے وہ روایت ہرگز کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتی. نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے، نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے. اس لیے پہلا مرحلہ تو یہ واضح سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. اس طرح کے موقعوں پر بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا میں اس کو پسند کرتا ہوں. امام مالک کی آپ موطا پڑھیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نصوص کو نصوص کی حیثیت سے بیان کریں گے. اپنا کوئی اجتہاد ہے تو کہیں گے انا احب انا اکرہ، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. آپ کیا پسند کرتے تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر در کو سنبھالیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے معاملات. ابھی جو ریحان نے آپ سے پوچھا کہ ڈرائیونگ کے لیے بالکل منع کیا گیا ہے سعودی عرب میں عورتوں یہ کو، اسی طرح کی چیزیں جس کے بارے میں تبصرہ کر چکا ہوں. میرے نزدیک اسی سے اسلام بدنام ہوا ہے. دیکھیے قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ متعین کیا ہے کہ وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ریاست مداخلت کر سکتی ہے. ریاست کی مداخلت کوئی معمولی بات نہیں ہے. سارے لوگ فرشتے نہیں ہوں گے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا. سارے لوگ عمر اور ابوبکر بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کہ یہ معاملات تبلیغ تلقین سے متعلق ہیں، یہ معاملات قانون سے متعلق ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے. نے کوشش کی کہ جو ممتاز اہل علم ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے لایا جائے. اس میں کچھ یقیناً اختلاف بھی ہے اور بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق بھی. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.